کر مجھے یہ بات یاد آ گئی اور یہ شعر کہ حق و انصاف کی بے خوف حمایت کی ہے، حق و انصاف کی بے خوف حمایت کی ہے، یہ بغاوت ہے تو ہاں ہم نے بغاوت کی ہے، یہ بغاوت ہے تو ہاں ہم نے بغاوت کی ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا منظرنامہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے مفتی سلمان اظہری کی صورت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تحفظ ناموس رسالت کا پہرے دار اٹھا ہے تو اللہ نے وہ مقبولیت اسے عطا فرمائی کہ آج وہ جوانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا ہے، ہر جوان کے دلوں کی دھڑکن بن گیا ہے۔ کیا تھا؟ انہوں نے حق کی بات بولی تھی، اپنے نبی کی بات بولی تھی، اسی لیے ہم بھی نبی کا ساتھ دیں، نبی کے غلام رہیں۔ ہم دنیا والوں سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کر لیا تو تعلیم ہی ایک ایسا زیور ہے جو انسان کو معزز بناتا ہے، خواہ تعلیم دنیاوی ہو خواہ تعلیم دینی ہو، اگر تعلیم ہے تو وہ ہر اعتبار سے معزز ہے۔ دنیاوی تعلیم ہے تو نام کے آگے صاحب لگ جاتا ہے، ماسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، بیرسٹر صاحب، اس طریقے سے صاحب کہہ کر کے ان کی عزت کی جاتی ہے۔ لیکن اگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل ہو گئی تو اللہ اکبر، وہ انسان دنیا میں بھی سرخرو ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہے۔ اور دینی تعلیم کا منبع یہ مدرسے ہوا کرتے ہیں، مگر آج مدرسے میں کون آ رہا ہے؟ جن کے پاس ذرا سی دولت ہو گئی وہ تو کالج کا رخ کرتے ہیں، وہ اسکولوں کا رخ کرتے ہیں۔ مدرسے میں وہی لوگ آتے ہیں جو غریب گھروں کے بچے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اگر یہ بھی نہ آئیں تو پھر آج جنازہ پڑھانے والا نہ ملے گا، آج ہماری امامت کرانے والا نہ ملے گا، آج جو ہے قرآن خوانی کر کے ہم نے مردوں کو ایصال ثواب کرانے والے نہ ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ انہی بچوں کی وجہ سے کہ جو کہ غربت میں پلتے ہیں اور مدرسوں میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی باتیں وہ سیکھتے ہیں، اپنے سینے کو علم سے منور کرتے ہیں، وہی آگے چل کر کے ہمارے رہبر بنتے ہیں، وہی آگے چل کر کے ہمارے پیشوا بنتے ہیں۔ جب بھی مصیبت آئی ہے قوم پر تو علماء کام آئے ہیں، جب بھی مصیبت آئی ہے قوم پر یا کوئی آپدہ یا آفت آئی ہے تو ہمارے علماء نے سب سے پہلے آواز بلند کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ماضی قریب میں جا کر کے دیکھ لیں، آپ کو حضرت علامہ فضل خیر آبادی نظر آئیں گے، حضرت علامہ کفایت اللہ کافی نظر آئیں گے۔ اللہ اللہ، اسی طریقے سے علامہ فضل رسول بدایونی نظر آئیں گے۔ ان لوگوں نے جو کردار اپنی زندگی میں ادا کیا ہے، یہ ایسا نہیں کہ یہ جو ہے آسمان ہی سے ایسے آئے تھے، بلکہ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا اور اپنے آپ کو جو ہے اس طریقے سے سنوارا ہے کہ دنیا کے وہ راہبر بن گئے، دنیا کے وہ مقتدی اور پیشوا بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اس علم کے ساتھ ساتھ عشق رسول بھی ضروری ہے، کیونکہ علامہ فہامہ تو ابلیس بھی بہت بڑا تھا، اتنا بڑا علامہ تھا کہ فرشتوں کا استاذ تھا، مگر عشق سے وہ خالی تھا۔ اگر عشق سینے میں نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ علم آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آج چلتے چلتے میں ایک پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج دستار بندی ہو رہی ہے، دستار بندی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ دستار بندی ہوتی ہے تو گویا ایک طریقے کی سند دی جاتی ہے، ایک طریقے کا اعزاز دیا جاتا ہے کہ آج یہ بچہ جو ہے حفظ قرآن میں مکمل ہو گیا، آج اس نے مولویت مکمل کر لی، آج اس نے عالمیت مکمل کر لی، آج اس نے جو ہے فضیلت سے اپنے آپ کو ہمکنار کر لیا، فضیلت کی تعلیم حاصل کر لی، اور 2 سالہ ایکسٹینشن کورس جو ہے کر کے اس نے اگر افتہ بھی حاصل کر لیا تو اس کی ڈگری اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ اسی لیے دستار دی جاتی ہے۔ ذرا آپ نے کبھی غور کیا ہے دستار بندی پر کہ دستار کو دستار کہتے کیوں ہیں؟ دستار کو دستار کہتے کیوں ہیں؟ دستار بندی، ذرا دیکھیں، اندازہ لگائیں۔ دستار بندی، دستار تو پگڑی کو کہا جاتا ہے، دستار تو امامہ کو کہا جاتا ہے، لیکن میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں کھول کر کے اور 2 ٹکڑوں میں دستار کو بانٹ دوں تو 10 الگ ہو جائے گا، تار الگ ہو جائے گا۔ 10 کو الگ کر دیں آپ اور تار کو الگ کر دیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ 2 کان، 2 آنکھ، 2 ہاتھ، 2 پیر، 8 ہو گئے، 1 زبان اور 1 دماغ، یہ 10 ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج دستار بندی ہے، یعنی ان 10 تاروں کو اے میرے طلبہ آج سے
پابند کیا جا رہا ہے، آج سے ان 10 تاروں پر شریعت کی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اب تک تم آزاد تھے، اب تک تم جو ہے ابھی تعلیم کے مراحل میں تھے، اب تک تمہارے اوپر کبھی سختی کی جاتی تھی، کبھی نرمی کی جاتی تھی، کبھی نماز میں پہنچے، کبھی نہیں پہنچے، کبھی کچھ کام کر دیا، کبھی آپس میں جھگڑا کر لیا، لیکن آج 10 تاروں کو پابند کیا جا رہا ہے اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے، خبردار آج کے بعد سے تم اپنے 2 تار ہاتھوں کو کبھی غلط استعمال مت کرنا، شریعت جہاں اجازت دیتی ہے وہی استعمال کرنا، اپنے دونوں تار قدم کو کہیں ایسی جگہ مت لے جانا جہاں شریعت منع کرتی ہو، اپنے دونوں تار آنکھوں سے وہ منظر مت دیکھنا جس کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو، اپنے دونوں تار کانوں سے کبھی خلاف شریعت بات مت سننا، اپنا ایک تار جو زبان کی صورت میں ہے اس سے کبھی شریعت کے خلاف بکواس مت کرنا، کبھی گالی گلوچ مت دینا، کبھی جو ہے غلط استعمال کر کے کسی کا دل نہ دکھانا، اور ایک تار جو ذہن و دماغ کی صورت میں ہے اس میں خبردار خبردار کبھی جو ہے فاسد خیالات نہ پنپنے پائیں، کبھی تمہاری سوچ بری نہ ہونی پائے، جب بھی سوچنا اعلیٰ سوچنا، جب بھی سوچنا ملت کی فلاح و بہبود کے لیے سوچنا، جب بھی سوچنا اپنے پڑوسیوں کے فلاح و بہبود کے لیے سوچنا، اور تم جو ہے سوچو تو تمہاری فکر جو ہے سوچ تمہاری قرآن کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو، سلف صالحین کے مطابق ہو، کبھی اپنے ذہن میں پراگندہ خیالات مت آنے دینا۔ یہ 10 تار ایسے ہیں کہ اسی پر پگڑی باندھ کر ان 10 تاروں کو آج پابند کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، اب اپنے قدم کو تم بہکنے مت دینا، کیونکہ اب تمہارے چہرے پر، تمہارے وجود پر سند دی جا چکی ہے، دستار دی جا چکی ہے، ایک تمہارا مقام ہو چکا ہے، ایک تمہارا معیار ہو چکا ہے، اور یہ عزت افزائی کسے دی جاتی ہے؟ جو علم دین سے بہرہ مند ہوتا ہے، جس کے سینے میں 30 پارے قرآن کے محفوظ ہوتے ہیں، یا جو عالم دین ہوا کرتا ہے شرعی مسائل کا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث یہی علماء ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دستار کے بعد اگر تم نے اپنے قدم کو جو ہے غلط طریقے پر ڈالنا شروع کر دیا، اگر اپنے قدم کو غلط طریقے پر، اپنی روش کو جو ہے تم نے غلط کر لیا، تو یاد رکھو تمہیں دیکھ کر کے تمہارے پیچھے چلنے والی قوم وہ بھی غلط ہو جائے گی، کیونکہ فارسی میں نے ایک کہاوت پڑھی تھی کہ اگر بادشاہ مرغی کے انڈے کے برابر بھی ظلم کرتا ہے تو رعایا پورا مرغا ہڑپ کر جائے گی اور ڈکار بھی نہیں لے گی۔ اس لیے اگر رہنما بن چکے ہو تو خبردار خبردار، جرم کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا جہاں شبہ ہو، گناہ کا جہاں شبہ ہو اس شبہ سے بھی پرہیز کرنا، کیونکہ اگر تم اس شبہ، اس گناہ کو انجام نہیں دو گے، لیکن وہاں پر اگر چلے گئے اور کسی کی غلط نظر پڑ گئی تو کہے گا آدمی، عام آدمی، یہ دیکھو مولوی ہو کے ایسا کر رہا ہے، یہ حافظ ہو کے ایسا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے کہ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ آپ گناہ نہیں کر رہے ہو، لیکن اگر بدنام ہو گئے تو یہ گناہ سے کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کی زندگی جو ہے، یہ آپ کی زندگی جو ہے یہ ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی قدر کرو۔ اللہ نے اگر آپ کو مولوی بنا دیا، اللہ نے آپ کو حافظ بنا دیا، تو اپنے وقار کو پہچانو، اپنی شخصیت کو پہچانو، اپنے وجود کو پہچانو، کیونکہ من عرف ربہ فقد عرف نفسہ، جس نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, इस्लाह मुआशरा है। तो इस्लाह मुआशरा का क्या मतलब? सिर्फ आवाम की इस्लाह न की जाए, सिर्फ मुआशरे की इस्लाह न की जाए, बल्कि कभी कभी उलमा, हुफ़ाज़ और कुर्रा की भी इस्लाह की जरूरत पड़ा करती है। अल्लाह अल्लाह, हम अपने दामन में झांक करके देखें, हम नमाजों का एहतराम करते हैं या नहीं, नमाजों की परवाह करते हैं या नहीं। वक्त हो जाए तो हम नमाजों की परवाह करें, हम गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं या नहीं। हम ये देखें हमारा जो कदम चल रहे, जिस कदम पर, जिस रविश पर, जिस डगर पर